بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ نے برزخ نامی ڈرامے کا نام تو سنا ہوگا. اس پہ بہت سے ریویوز اب آ چکے ہیں. اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سے ڈرامے جو ہے منظر عام پر آتے رہے ہیں، جن میں پاکستانی ایکٹرز اور ایکٹریسز نے کام کیا، یا جن کو پاکستانی رائٹرز نے لکھا، پاکستانی پروڈیوسرز نے پروڈیوس کیا. یعنی یہ جو ساری تھیمز ہیں، LGBTQ کی تھیم ہے، پھر ایڈلٹری کی تھیم ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اس ڈرامے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ایون کہ وہ مسلمان بھی جو تھوڑا سیکولر نظریہ رکھتے تھے، وہ بھی چلا اٹھے ہیں اور وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. بہت سے ایکٹرز اور ایکٹریسز بھی اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. اصل میں اس ڈرامے کے اندر یہ خاص بات ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی گناہ آپ سوچ سکتے ہیں، ان سب کو گویا کہ جمع کر دیا گیا ہے اور ان کو گلیمرائز بھی کیا گیا ہے. ایڈلٹری ہو گئی، LGBTQ ہو گیا، قتل ہو گیا، کالا جادو وغیرہ، یہ سب جو ہے اس کے اندر گلیمرائز کر کے اس کو دکھایا گیا. یہ معاملہ یہاں تک نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بلاسفیمی بھی ہے. یعنی برزخ جو اس ڈرامے کا نام ہے، یعنی اسے بظاہر تو ایک دیکھنے والا سمجھے گا شاید یہ لٹرلی اس کو لیا گیا ہے، یعنی اس کو جو اسلامک کانسیپٹ ہے اس کو ٹچ نہیں کیا گیا اس کے اندر. لیکن ایسی بات نہیں ہے. یعنی عالم برزخ جو کہ آخرت کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، یعنی ایمان بالآخرت کے اندر، یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جب یہاں سے دنیا سے جائیں گے تو آخرت کا جو معاملہ ہے اسے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم عالم برزخ میں جائیں گے. یعنی قبر کی جو دنیا ہے وہ عالم برزخ ہے. تو یہ جو عالم برزخ ہے، اس کو بھی ایک طرح سے ایک غلط طریقے سے پورٹرے کیا گیا ہے، گویا کہ ایک بلاسفیمی ہے. تو یہ سارے معاملات جو اس ڈرامے کے اندر ہیں، اسی لیے جو بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، جن کا تھوڑا بہت بھی تعلق اسلام سے ہے، وہ سب اس پہ جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے پاکستانی آڈینس کے لیے نہیں بنایا گیا، بقول اس ڈرامے کے پروڈیوسرز اور جو بھی ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں ان کے، اس کو Z5 کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن بہرحال بنا تو یہ پاکستان کے اندر ہے، پکچرائز بھی یہاں پہ ہوا ہے. پھر یہ لوگ جو اس ڈرامے میں کام کر رہے ہیں یہ بھی پاکستانی آرٹسٹ ہیں. تو یہ آخر کیوں ہو گیا؟ پاکستان کا لا جو ہے وہ تو اس کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ جو ڈرامہ ہے پوری دنیا میں پاکستان کے لیے ایک طرح سے ذلت کا باعث بن رہا ہے. یعنی اس میں بےہودگی کی انتہا کر دی گئی ہے. اور جہاں پہ بھی اب ذری بات ہے یہ ڈرامہ جہاں بھی لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کو واچ کریں گے، تو نام تو پاکستان کا ہی آئے گا. تو آخر اس والے سے ہماری جو اتھارٹیز ہیں وہ کیوں خاموش ہیں، یا آخر انہوں نے کس طریقے سے اس کو الاؤ کر دیا؟ تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑا لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے. تو خیر، جس طرح باقی سب ساتھیوں نے ہمیں جو ہے اس حوالے سے آگاہ کیا ہے کہ وہ ایک لیگل بیٹل لڑنے جا رہے ہیں. کیسر احمد راجہ جو ہیں انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے، شعیب مدنی ہمارے بھائی ہیں، شعور میڈیا والے، انہوں نے بھی بات کی ہے. تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم مل کے جو ہے اس کو انالائز کر رہے ہیں کہ لیگل بیٹل کیسے اس کے خلاف لڑی جا سکتی ہے. کیونکہ انف از انف، یعنی یہ معاملہ جو ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جب اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اس کو ہونے دیتے ہیں تو یہ بات آگے بڑھتی جاتی ہے. اس سے پہلے بھی جلن ڈرامہ کیس کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اور وہ بڑا ہی بیہودہ فیصلہ تھا، جس کے اندر یہ واضح کیا گیا تھا کہ فحاشی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ معاشرے میں جو ٹالرنس لیول ہے اس کو دیکھ کر کی جائے گی. یعنی اس طرح کے جو ہے ڈیسیژنس پہلے آ چکے ہیں. اس کے خلاف بھی ہم کورٹ میں گئے تھے، لیکن وہ ابھی تک اس کی سماعت کا وقت نہیں آیا. ہم نے ریویو پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں ڈالی تھی. تو یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، پہلے سے چل رہا ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آج یہ بےہودگی اور یہ گندگی جو ہے یہ بہت پھیل چکی ہے. اس کو روکنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بطور مسلمان اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں. بہرحال یہ جو جرم ہے اس کے بارے میں تو بالکل واضح ہے. قرآن مجید اس پہ بالکل واضح طور پہ ہمیں ہدایت دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر فحاشی پھیلے تو ان کے لیے المناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی تم شاید اس جرم کی انٹینسٹی کو نہ سمجھ پاؤ، لیکن ہم اس جرم کی انٹینسٹی کو سمجھتے ہیں، اور اسی لیے یہ جو سزا ہے یہ بالکل جسٹیفائڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو واضح طور پہ فرما رہے ہیں ان ایکٹرز اور ایکٹریسز اور ان ہدایت کاروں کو، ان رائٹرز کو شرم کرنی چاہیے، کچھ خدا کو خوف کرنا چاہیے کہ وہ بھی مسلمان ہیں اور ان کے ماں باپ بھی مسلمان تھے. کم سے کم
اس کا تھوڑا بہت تو خیال ان کو ہونا چاہیے. وہ کیوں جو ہے اس طریقے سے اوپنلی اللہ تعالیٰ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور ان میں سے کچھ ایسے سینئر ایکٹرز بھی ہیں جو کہ پہلے تو ڈیسنٹ رولز ادا کرتے رہے ڈراماز کے اندر، لیکن اب جو ہے وہ اس طرح کے بلگر ڈراموں میں بھی آ رہے ہیں. تو کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ اب ان کو سوچنا چاہیے. ایک اور حدیث میں آپ کو سنا کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، یعنی 3 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے. ان میں سے ایک کون ہے؟ ایک ہے مدمن الخمر، یعنی وہ جو شرابی ہے، یعنی شراب کا عادی ہے، والعاق، اور وہ جو والدین کا نافرمان ہے، اور والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، کہ ایسا دیوس، ایسا بغیرت جو اپنے گھر والوں میں کوئی ایسی چیز دیکھے، بے حیائی کی چیز دیکھے اور اسے برداشت کر لے. تو بہرحال یہ لوگ تو جو ان سب چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ تو دیوسیت کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں. لیکن اگر ہم اس میں خاموش رہتے ہیں تو ہمارے اوپر بھی یہ جو ہے قرآن یا حدیث کا یہ حکم آ سکتا ہے، ہمارے اوپر بھی المناک عذاب آ سکتا ہے، ہمارے اوپر بھی جو ہے دیوسیت کا داغ لگ سکتا ہے. اس لیے ہمیں اس کے خلاف بولنا ہے، ہم سب کو اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کرنی ہے. انشاءاللہ ہم جو بھی لیگل پروسیڈنگس ہیں، اس کے لیے جو لیگل بیٹل ہے وہ ضرور لڑیں گے اور اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے. آپ سب لوگ بھی اس سے آگاہ رہیے، اپنے بچوں کو، اپنے آئندہ نسلوں کو ان خرافات سے بچائیں. اور پاکستان، سرزمین پاکستان جو ایک پاک سرزمین ہے، اس پہ اس طرح کا جو ہے کام ہم نہیں ہونے دیں گے. اس والے صاحب کو میں سپورٹ کریں. جزاکم اللہ خیر.